اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، امید ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے روح صحت ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے اچھے اور برے لوگوں کا اتفاق اور اس کی نتائج۔ اچھے لوگ ہم معاشرے میں جانتے ہیں کہ وہ ہوتے ہیں جو اپنے لیے اور معاشرے کے لیے فائدہ مند ہوں اور ان کے جتنے بھی کارگزاریاں یا کام ہوتے ہیں وہ معاشرے کے لیے اور ان کی اپنی ذات کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ معاشرے کے اچھے لوگ کہلاتے ہیں۔ اور دوسرے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا اپنی ذات کے لیے تو فائدہ ہوتا ہی ہے، مگر وہ اپنی ذات کے لیے یہ فائدہ دوسروں کو پریشان کر کے یا دوسروں کا حق لے کر، دوسروں کو لوٹ کر یا دوسروں کو تکلیف دے کر خود آرام حاصل کرتے ہیں، خود فائدہ تلاش کرتے ہیں۔ ایسے لوگ برے لوگ کہلاتے ہیں۔ اور اگر اچھے لوگوں کا اتحاد ہو تو وہ بھی کامیاب ہوتے ہیں، اور اگر برے لوگوں کا اتحاد ہو وہ بھی کامیاب ہوتے ہیں۔ اس میں راز کیا ہے؟ یہ ایک فطری چیز ہے کہ ہم یہ محاورہ بھی استعمال کرتے ہیں کہ اتفاق میں برکت ہے، اتحاد میں برکت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت ہی زبردست قسم کا بنیادی اصول کہہ لیں یا قانون کہہ لیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان دونوں گروہوں میں اصل میں کامیاب گروہ کون سا ہے۔ پہلے گروہ کو دیکھ لیں کہ اگر چند لوگ یا کچھ لوگ جو ہے وہ معاشرے کی فلاح اور اصلاح کے لیے مل بیٹھ کر کوئی پروگرام بناتے ہیں اور معاشرے کے لیے بہتری کے لیے کچھ کوشش اور جد و جہد کرتے ہیں تو وہ الحمدللہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی 2 4 یا 5 10 لٹیروں کا یا 28 گیروں کا گروہ مل جائے تو وہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ وقتی طور پر بڑے کامیاب ہو جاتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں شریف لوگوں کو، یا جس کے پاس مال متاع ہوتا ہے وہ لوٹ کر فرار ہو جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑی جو میں نے چیز دیکھی ہے کہ اب تو الحمدللہ کافی کم ہو گیا ہے، لیکن کچھ عرصہ پہلے یہ تھا کہ خصوصاً مسافر بسوں میں 2 4 لوگ یا یوں کہنا چاہیے ڈکیٹ آتے تھے اور ساری بس کو یرغمال بنا کر یا گن پوائنٹ کے اوپر ہر مسافر سے جو ہے وہ مال و متاع، گاڑیاں، موبائل لے کے فرار ہو جاتے تھے، حالانکہ پوری بس بھری ہوتی تھی۔ کسی کی جرت نہیں تھی کہ وہ کوئی ان کی آگے جو ہے وہ مزاحمت کرے۔ اب اچھے لوگ جنہوں نے گروہ بنایا یا کوئی تنظیم بنائی وہ بھی کامیاب ہیں۔ یہ جو فراڈیے ہیں یہ بھی وقتی طور پر کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس میں دائمی کامیابی کس کی ہے اور کیوں ہے؟ ذرا غور و فکر کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اچھے لوگوں کا اتحاد یا ان کا مل بیٹھنا یا ان کا کوئی تنظیم بنانا فداکاری کے جذبے اور انسان کی فلاح و بہبود جذبے سے ہوتی ہے۔ وہ اپنے پاس سے وقت بھی اور مال بھی خرچ کرتے ہیں، جبکہ دوسرے نیگیٹو لوگ جو ہیں ان کا اتحاد جو ہے وہ حرص، ہوس، لالچ، طمع اور مال کے اوپر مبنی ہوتا ہے۔ اب صاف ظاہر ہے کہ ایک گروہ ایسا ہے جو معاشرے کی فلاح اور اس کی بہتری اور اس میں امن اور سکون کے لیے کوشش کر رہا ہے، وہ تو اپنے پاس سے کچھ خرچ کر رہا ہے اور لوگوں کو بھی، معاشرے کو بھی یہ پسند ہے۔ اور دوسرے گروہ کا سارا انحصار دولت اور مال و متاع کے اوپر ہے کہ ہم یہ کسی نہ کسی غلط طریقے سے اکٹھا کرتے ہیں اور پھر آپس میں بانٹ لیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو ڈکیٹوں کا اور لٹیروں کا گروہ ہے یہ ایک نہ ایک دن جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اس بنا پر کہ وہ اتحاد یا وہ جوڑ ان کا صرف لالچ کے اوپر مبنی ہوتا ہے۔
اور لالچ ایک نہ ایک دن جو ہے وہ فتنہ ڈالتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ پھر گورنمنٹ کے بھی یا پولیس کے بھی ہتھے چڑھ جاتے ہیں، اور پھر یہ نہ معاشرے کے اگر چھپے ہوئے ہیں تو پھر معاشرے کے آگے ظاہر ہو جاتے ہیں، اور معاشرے کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فلاں لوگ ہیں اور اس کماش کے لوگ ہیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا، نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اچھے لوگ بہرحال ہر لحاظ سے کامران ہوتے ہیں، ان کو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ یہ جو برے لوگ ہیں جنہوں نے غلط طریقہ اپنایا مال کمانے کا، وہ بالآخر ذلیل و خوار ہوتے ہیں، اور آخرت میں بھی ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح سوچ سمجھ اور فکر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔